ایک صاحب پوچھتے ہیں، یہ صاحب ہیں ضلع امروہہ سے، پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب نہانے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ بنا وضو کیے ہوئے نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ بھائی کا سوال بڑا اچھا سوال ہے۔ غسل کرنے کے بعد، نہانے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو آپ یاد رکھیں، جب انسان نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، تو جب وہ شخص غسل کرتا ہے تو اس میں آٹومیٹک ہی وضو ہو جاتا ہے۔ وضو کسے کہتے ہیں؟ منہ، ہاتھ، سر، پاؤں دھونا۔ اور جب انسان نہاتا ہے تو یہ چیزیں آٹومیٹک خود ہی دھل جاتی ہیں۔ تو لہٰذا جب آپ نے غسل کیا، جب آپ نہائے تو آٹومیٹک وضو ہو گیا، لہٰذا آپ بنا وضو کیے ہوئے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے دوران ہی وضو کرتے تھے، نہانے کے بعد، غسل کے بعد آپ وضو نہیں کرتے تھے بنا وضو کیے ہوئے۔ یعنی جو غسل میں آپ نے وضو کیا ہے، غسل میں وضو کرنا سنت ہے، نہانے سے پہلے وضو منانا وہ سنت ہے، نہانے سے پہلے وضو بنانا وہ سنت ہے۔ میری آپ وہ ویڈیو سن سکتے ہیں جس میں میں نے غسل کرنے کا سنت طریقہ ذکر کیا ہے، غسل کس طرح کریں، سنت طریقہ کیا ہے، تو اس میں نے بتایا ہے کہ ہاتھ دھوئیں، استنجے کی حاجت ہے استنجا کریں، ناپاکی جس جگہ پر لگی ہوئی ہے اس ناپاکی کو دور کریں، وضو بنائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وضو بنانا ہی سنت ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہی بس وضو کافی رہتا تھا، آپ غسل کرنے کے بعد وضو نہیں کرتے تھے، بنا وضو کیے ہوئے یوں ہی نماز پڑھ لیتے تھے، کیونکہ آٹومیٹک آپ کا وضو ہے، کیونکہ آپ نے وضو کر لیا ہے، تو آپ پاکی کی حالت میں رہتے تھے، آپ کا وضو نہیں ٹوٹا تھا، جس کی وجہ سے آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ تو اس لیے میرے بھائی، جب آپ نہائیں تو نہانے میں چونکہ آٹومیٹک وضو ہو گیا تو آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، آپ بنا وضو کیے ہوئے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور بہتر یہ ہے کہ آپ جب غسل کریں تو غسل کے دوران ہی آپ وضو بنا لیں۔ دوسری چیز، اگر آپ جنابت کا غسل کر رہے ہیں اور آپ نے کلی اور ناک کے اندر پانی ڈال لیا، اس